اشتراکیہ ہے. یہ واو اشتراکیہ ہے، یعنی ملائکہ کا اللہ کے ساتھ یہ اشتراک ہے، وہ شامل ہیں اس عمل میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں اللہ اور میرے مقربین ملائکہ اپنے محبوب کی ذات پر درود پاک بھیجتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ لم یلد ولم یولد ہے، تو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک جانا جائے تو یہ تو شرک ہے. تو ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتا ہے شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک قتل سے بھی بڑھ کر ظلم ہے. تو پھر یہاں پر جو اشتراکیہ ہے، یعنی فرشتوں کا جو اللہ کے اس مبارک عمل میں شریک ہونا، پھر معنی یہ کیا ہوگا؟ تو یہاں پر یہ ایک اصول یاد رکھنا، بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اشتراک بھی شرک نہیں بنتا، عقیدہ بنتا ہے. یہاں پر فرشتوں کا اشتراک یہ شرک نہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا کے لیے، محبوب کے منصب و مرتبے کے لیے، محبوب کی شان کو واضح کرنے کے لیے، محبوب کی عظمت اور رفعت کو، محبوب کے عروج و بلندی کو، محبوب کے کمال کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو شامل فرما کر فرمایا کہ بے شک میں اللہ اور میرے فرشتے اپنے خاص نبی پر درود بھیجتے ہیں. یصلون علی النبی، یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے، یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں ایک زمانہ نہیں پایا جاتا، تینوں زمانے پائے جاتے ہیں. ماضی کا زمانہ، حال کا زمانہ اور استقبال کا زمانہ. ماضی، حال، استقبال، یہ تینوں زمانے اس صیغہ مضارع میں پائے جاتے ہیں. ماضی کہتے ہیں گزرا ہوا زمانہ، اور حال کہتے ہیں موجودہ زمانہ، اور استقبال کہتے ہیں آنے والا زمانہ. تو یصلون مضارع کے صیغے کے اندر یہ تینوں زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی کا بھی یعنی گزرا ہوا، حال موجودہ، استقبال آنے والا. تو معنی کیا بنے گا؟ معنی اس آیت کا یہ بنے گا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے خاص نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے تھے، بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. سبحان اللہ. کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے خاص محبوب کی ذات پر درود پاک بھیجتے تھے، بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ کب سے درود بھیج رہا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ درود پاک کی گنتی شمار نہیں ہو سکتی. اللہ کب سے ہے کوئی نہیں جانتا. کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے تھے، بھیجتے ہیں
اور بھیجتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ایک حدیث پاک بھی سماعت کیجیے۔ اس حدیث پاک کو امام حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک کے اندر بیان کیا۔ اس کے علاوہ دیگر مستند کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے کل مخلوق جو پیدا فرمائی، کل مخلوقات 10 حصے پیدا فرمائے۔ کتنے حصے؟ اب ان 10 حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 9 حصے فرشتے پیدا فرمائے، سبحان اللہ۔ اور ایک حصہ جس حصے میں سے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کل جو خلق ہے کتنے حصے؟ 10۔ ان 10 حصوں میں سے ایک حصہ جس حصے میں سے ہم انسانوں کو، اور اسی حصے میں پھر جنات، بہائم، درند چرند پرند، نباتات، حیوانات، کیڑے مکوڑے، فضائی مخلوق، دریائی مخلوق، خشکی و تری والی مخلوق، تمام مخلوقات جمع کریں تو وہ ایک حصہ بنتا ہے جس حصے میں ہم شمار کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حصہ جس حصے میں ہم شمار کیے جاتے ہیں۔ تو انسانوں کی کل آبادی کتنی ہے؟ تقریباً 6 ارب یا 7 ارب اس کے لگ بھگ ہو سکتی ہے۔ پھر دیگر مخلوقات انسانی مخلوق سے ہٹ کر کیڑے مکوڑے، مچھلیاں، چرند پرند، چیرنے پھاڑنے والے، نباتات، حیوانات، بہائم، جمادات، یعنی دیگر کل مخلوقات حساب کریں تو کھرب سے بھی کام آگے جاتا ہے، وہاں کھرب بھی کم پڑ جاتی ہے۔ تو 9 حصے اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا فرمائے۔ اب بتائیں ان کا شمار ہو سکتا ہے؟ ان فرشتوں کا کیا کام ہے؟ صرف یہی کام ہے کہ آؤ فرشتوں، میں اللہ کے ساتھ مل کر میرے محبوب کی ذات پر درود پاک سبحان اللہ۔ درود پاک بھیجیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر انسان کے ساتھ کتنے موکل ہوتے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 20 فرشتے ہوتے ہیں۔ کاتبین فرشتوں سے ہٹ کر جو دائیں کندھے پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہے اور بائیں کندھے پر بدی لکھنے والا فرشتہ بیٹھا ہے، ان سے ہٹ کر 20 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ہر انسان کے ساتھ جو 20 فرشتے ہیں ان کی تعداد بھی شمار کرو، پھر 9 حصے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے وہ بھی شمار کریں تو کیلکولیٹر کی مشینری خراب ہو جائے گی، گنتی شمار نہیں ہو سکتی۔ بس ان فرشتوں کا کام کیا ہے کہ خاص نبی محمد مصطفیٰ کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجنا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا، نماز ہم پڑھیں
روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ و خیرات، دیگر نفل عبادات، مستحبی عبادات، جتنی بھی درود پاک کی عبادت سے ہٹ کر جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں مختلف رنگوں میں، وہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم حتمی طور پر، یقینی طور پر یہ دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتے کہ ہماری یہ عبادت قابل قبول ہے۔ سبحان اللہ، نماز پڑھ کر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ ہر صورت میں قبول ہے، کوئی قرآن کی ایسی آیت نہیں، نہ کوئی حدیث ہے کہ جس میں یہ آیا ہو کہ نماز پڑھنے والے کی ہر نماز ہر صورت میں قبول ہے، نہیں۔ سبحان اللہ، لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے جو ہر صورت میں قابل قبول ہے۔ سبحان اللہ، بات نہیں سمجھے آپ؟ نماز ادا کریں تو حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری نماز جو ہم نے ادا کی ہے ہر صورت میں قبول ہے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ فرضی عبادت ہے، اس کی تاکیدی احکامات، اس کی تنبیہات، اس کی وعیدیں بڑی عجیب رنگوں میں بیان ہوئی ہے۔ ایسی عظیم عبادت جس کا حکم بھی شب معراج میں محبوب کو ملا، مالا اعلیٰ میں، تو پھر ایسی اعلیٰ عبادت ادا کرنے سے بھی یہ عبادت حتمی طور پر قبول نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان عبادات کی نسبت اس کے جو عاملین ہیں وہ مخلوق ہے، یعنی اللہ نماز نہیں پڑھتا، ہم نماز پڑھتے اس خالق کی، لہذا اس عبادت کے عامل ہم ہیں، تو ہم بشری مخلوق ہیں، تو بشری مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جرائم بھی ہیں، خطائیں بھی ہیں، ہمارے اندر کوئی نہ کوئی عیب ضرور پایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر خطا سے منزہ و مبرہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون ذات ہے، لم یلد ولم یولد ہے، وحدہ لا شریک ہے، تمام صفات کمالیہ اسی ذات کو لائق ہے، لہذا یہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں اور ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم گناہ بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عبادتیں ہر صورت میں قبول ہے، لہذا درود ہر صورت میں اس وجہ سے قبول ہے کہ اس کا عامل خود خدا ہے، درود کا عامل خدا ہے، لہذا اس درود کا عامل خدا ہونے کی وجہ سے یہ عبادت ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، جبکہ احادیث نبویہ میں آیا ہے سیاتی زمان علی امت یقرؤون القرآن ویصلون الصلاۃ ولیس فی قلوبہم الایمان، میرے آقا کریم نے فرمایا قرب قیامت کی یہ ایک نشانی ہے کہ لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے، لوگ قرآن بھی پڑھیں گے، لوگ دیگر عبادت بھی ادا کریں گے، لہذا پھر بھی منافق ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے منافق ہوں گے جب عبادت خدا کی کرتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے اس امام کی غیبت اور چغل خوری کرتے ہوں گے، اس امام کا گلہ و شکوہ کریں گے، اس امام پر طعن و تشنیع کریں گے، اس امام کے عیب تلاش کریں گے، لہذا جس امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس امام کے عیب تلاش کریں، لہذا یہ نفاق آ گیا، وہ نمازیں منہ پر ماری جائے گی۔ نماز وہی قابل قبول ہوگی جس نماز ادا کرتے کرتے انسان کا نفس مر جائے اور ضمیر زندہ ہونا شروع ہو جائے اور شریعت مصطفیہ کے احکامات کو سمجھنے لگ جائے۔ یاد رکھنا درود پاک واحد ایسی عبادت ہے جو ہر صورت میں قابل و قبول ہے، کیوں؟ کیونکہ اس عبادت کا عامل خود خدا ہے، اس عبادت کا عامل خود خدا ہے۔ اور ادھر دیکھیں درود پاک اللہ تعالی
بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ اب درود اللہ تعالیٰ کیسے بھیجتا ہے؟ ہم تو درود پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دیگر صیغوں کے ساتھ جو کتب میں ہمیں لکھا ملتا ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں اس کی برکات کو دیکھ کر۔ لہذا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ذات پر درود پاک بھیجتا ہے، وہ کیسے بھیجتا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ مسئلہ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے، کیسے بھیجتا ہے؟ اب اسی آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے شیخ ابو العالیہ جو کہ تابعین ہیں، تابعی ہیں اور تابعین میں سے ہیں، اور انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لی ہے جو سید المفسرین ہے، اور شیخ ابو العالیہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا اور بخاری شریف کے اندر بیان فرمایا۔ اس آیت کریمہ کی شرح کرتے ہوئے امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود کیسے بھیجتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو جمع فرماتا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت، شان، قدرت، عظمت، جلال کے مطابق، اپنی کبریائی کے مطابق، اپنی شان و عظمت کے مطابق ملائکہ کا اجلاس کرتا ہے، ملائکہ کو جمع فرما کے خود اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اور سامعین ملائکہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کی ذات پر درود کیسے بھیجتا ہے؟ ملائکہ کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آؤ فرشتو مجھ خدا سے سنو میرے محمد کا رتبہ کیا ہے۔ یہ درود پڑھنا حضور کی ذات پر اللہ کیسے بھیجتا ہے؟ یہی درود ہے آؤ فرشتو ثناؤہ علیک عند الملائکہ، فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے آؤ فرشتو سنو میرے حبیب کا رتبہ کیا ہے، میرے حبیب کی شان کیا ہے، میرے محبوب کا رفتار کیا ہے، میرے محبوب کی گفتار کیا ہے، میرے محبوب کے خصال کیا ہیں، میرے محبوب کے اوصاف کیا ہیں، میرے محبوب کی صفات کیا ہے، میرے نبی کا معراج پر آنا دیکھو، میرے نبی کا معراج سے واپس جانا دیکھو، میرے نبی کا سینہ علم نشرہ دیکھو، میرے نبی کا چہرہ والضحیٰ دیکھو، میرے نبی کی زلف عنبری دیکھو، میرے نبی کی والتین والزیتون دیکھو، میرے محبوب کا چہرہ طٰہٰ دیکھو، میرے محبوب کی یاسین دیکھو۔ یعنی الغرض جو قرآنی قسمیں اللہ تعالیٰ نے محبوب کی شان میں بیان فرمائی ہے، یہی محبوب کی ذات پر خدا کا درود بھیجنا ہے۔ یہی اللہ فرماتا ہے آؤ مجھ سے سنو میرے محبوب کی شان کیا ہے، میرے محبوب کا رتبہ کیا ہے، میرے محبوب کی عظمت کیا ہے۔ یعنی وہاں پر ایک ہی موضوع ہے، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، غیب مصطفیٰ، حاضر و ناظر مصطفیٰ، عروج مصطفیٰ، شب اسرا کے دلہا۔ یعنی یہ موضوع اللہ تعالیٰ وہاں بیان کرتا ہے۔ جب ہم بشری تقاضوں کے مطابق کسی بھی مجلس میں ہم خطاب کرتے ہیں، ایک خطاب میں ہم مختلف عنوانوں سے باتیں لے کر سامعین کو